امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عہدے کی پیشکش۔ خلیفہ منصور کے دور حکومت میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا، یہاں تک کہ سلطنت عباسیہ کے قاضی القضاء چیف جسٹس کا عہدہ بھی پیش کیا گیا، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ٹالتے رہے۔ ایک مرتبہ بڑے نرم انداز میں معذرت کرتے ہوئے کہا، قاضی بننے کے لیے وہی شخص موزوں ہو سکتا ہے جو اتنی ہمت رکھتا ہو کہ آپ پر اور آپ کی اولادوں اور سپہ سالاروں پر قانون نافذ کر سکے۔ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، مجھے تو جب آپ بلاتے ہیں تو واپس نکل کر ہی میری جان میں جان آتی ہے۔ ایک دوسرے موقع پر خلیفہ منصور نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کے عہدے کو قبول کرنے پر مجبور کیا، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس قابل نہیں کہ قاضی کے عہدے پر فائز ہو سکوں۔ یہ سن کر خلیفہ منصور کہنے لگا کہ اے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم جھوٹ بولتے ہو۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ منصور صاحب، فیصلہ آپ نے ہی کر دیا کہ میں جھوٹا ہوں اور جھوٹا شخص قاضی کے عہدے پر فائز ہونے کے لائق نہیں ہوتا۔ خلیفہ منصور نے کہا کہ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں تمہیں قاضی بنا کر ہی رہوں گا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں قاضی کا عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہمارے امام کی، بادشاہ کی قسم کے آگے اپنی قسم کھا رہے ہیں۔ یہی شان ہے ایک مرد حق کی، اصل میں بادشاہت یہی ہے۔ ایک بار انکار پر کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 کوڑے مارے گئے، یہاں تک کہ امام صاحب کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ خلیفہ منصور کے چاچا عبد الصمد بن علی نے اس کو سخت ملامت کی، یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے اوپر 1,00,000 تلواریں کھینچ لیں۔ یہ عراق کا امام ہے، بلکہ تمام اہل مشرق کا امام ہے۔ خلیفہ منصور نے نادم ہو کر فی تازیانہ 1,000 درہم کے حساب سے 30,000 درہم امام اعظم علیہ رحمہ کو بھجوائے، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ اگر آپ اپنے لیے نہیں تو اسے لے کر خیرات کر دیجئے۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ کیا خلیفہ کے پاس کوئی مال حلال بھی ہے؟ ان تمام باتوں سے جب خلیفہ منصور کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص میرے کسی سنہرے پنجرے میں بند ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر میرا بس نہیں چل سکتا، تو منصور انتقام پر اتر آیا۔ امام صاحب کو کوڑوں سے پٹوایا، جیل میں قید کر دیا، کھانے پینے کی سخت تکلیفیں دی، پھر ایک مکان میں نظر بند کر دیا، اور منصور نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ کو زبردستی زہر دیا گیا۔ خلیفہ اور اس کی حکومت کی جانب سے پے در پے تکلیفیں سہتے سہتے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آ گیا، تو انہوں نے وصیت کی کہ بغداد کے اس حصے میں انہیں دفن کیا جائے جسے خلیفہ منصور نے شہر بسانے کے لیے لوگوں کی ملکیت پر قبضہ کر لیا تھا۔ منصور نے جب اس وصیت کا حال سنا تو چیخ اٹھا، ابو حنیفہ، زندگی اور موت میں تیری پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ آخر کار
उस आखिरी वसीयत के बाद इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो को ज़बरदस्ती कैद खाने में जहर दिया गया, जिसके पीने से आपका वसाल हुआ। आह, आपके वसाल पर ज़मीन, आसमान, जिन हुआ इनस और दरो दीवार रोते होंगे कि आज इल्म का समुंदर चला गया। आज जहालत से निकाल कर इल्म के सफ़र की तरफ कौम को लाने वाला करोड़ों मुसलमानों का इमाम चला गया। आह, आज मंसूर ने इल्म के चिराग को बुझा दिया, इल्म की दुनिया अंधेरी कर दी। आपके विसाल के बाद एक छोटी बच्ची अपने वालिद से पूछने लगी, जो कि इमाम साहब की मस्जिद के साथ वाले मकान में रहती थी। कहने लगी कि अब्बा जान, मस्जिद के अंदर एक सतून था, वो सतून कहाँ गया? ये सुनकर वो शख्स रो पड़ा और कहने लगा, ऐ मेरी बेटी, वह सतून नहीं था, वो तो इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो सारी सारी रात क़याम में खड़े रहते थे। आज उनका विसाल हो गया है।